بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پارہ 26 حامیم۔ یہ پارہ ان پاروں میں سے ہے کہ جس کو واقعی اگر ہم اس کا حق دے دیں تو زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ تزکیہ نفس کے لیے یہ بہترین پارہ ہے۔ تزکیہ سیریز میں اس پارے کو ہم جس موضوع کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہے حبط اعمال، یعنی اعمال کا ضائع ہو جانا۔ اس پورے پارے میں ہم دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال ضائع ہونے کی کتنی مختلف صورتوں کو پیش کیا ہے اور ان سے بچنے کے طریقے بھی دیکھیں گے۔ حبط کا لفظ اس پارے میں بہت بار آیا ہے اور حبط کے معنی دیکھیں تو لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ جانور بہت زیادہ کھا لے۔ تصور کریں کہ جانور کا پیٹ زیادہ پھولا ہوا ہے، بھر گیا ہے اور اس کے بعد اس کو دست آنے لگے تو کیا ہوگا؟ سارے جسم کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اسی طرح انسان میں جب فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس مثال کو مد نظر رکھنا ہے، جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا اس پر غور کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 16 مرتبہ اعمال کے ضائع ہونے کی بات کی ہے۔ اعمال کا حق اس سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے جانور بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نکالتا ہے، اس طرح یہ پارہ ان انسانوں کے بارے میں ہے جو بہت نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی معمولی سی غلطی کہہ لیں یا لا علمی یا اپنے آپ کو بالکل بے پرواہ کر دینا، ان کے اس رویے کی بنا پر نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، ریت کے ٹیلوں کو احقاف کہتے ہیں۔ اس سورت میں ایک قوم کا تذکرہ ہے۔ اگر غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی 5-6 سورتوں کے آغاز میں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے اور اکثر جگہ اللہ کے عزیز اور حکیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور علم کے ساتھ نازل کیا۔ آیت 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں، تو اس پارے کے موضوع کو ساتھ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اپنے دل، اپنی آنکھوں، اپنے اعضاء کے ساتھ نیکیاں کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے کائنات میں آنے کا مقصد نبھا رہا ہے اور اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اس سے غافل ہے وہ سمجھ جائے کہ اس نے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہی نہیں، جیسے کہ کفار نے کیا۔ آیت نمبر 9 ہمارے لیے بہت غور طلب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس مفہوم کو بالکل واضح کرتی ہے کہ لوگوں میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سارے حالات پتہ ہیں، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ کسی بھی نعت کے کوئی شعر یاد کر لیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، تو پھر اس شعور کے ساتھ آیت نمبر 9 کو پڑھ لیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آیت نمبر 10 بہت زیادہ سوچ دینے والی آیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پر ایک کافر سے یہی بات کی تھی، جس نے آ کر کہا تھا کہ تم مسلمان کتنے کم عقل ہو، آخرت جس کو دیکھا نہیں، جس کے بارے میں صرف وہم ہے، اس کی بنیاد پر تم دنیا کی کتنی لذتیں چھوڑے بیٹھے ہو کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں بولنا، ہمیں دیکھو کتنے مزے میں ہیں، کتنے مزے کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگے
بھائی بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہے کہ مر کر مٹی میں چلے گئے اور کچھ بھی واپس نہ ملا، تو ہم نے اگر دنیا میں کچھ چیزیں چھوڑی اور نیکیوں میں لگ گئے تو ہمارا کیا بگڑا؟ آخر جب ہم نیکی کرتے ہیں تو برے کام سے رک جاتے ہیں، کسی کا فائدہ ہی ہوتا ہے نا۔ صدقہ کرتے ہیں تو کسی کی مدد ہو گئی، اور کسی نیکی کے کام میں لگ گئے تو گناہ سے بچے۔ حرام چھوڑ دیا تو کیا ہے، حلال تو بہت ہے کھانے کو، لیکن تم سوچو اگر ہمارا گمان ٹھیک ہوا تو تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا؟ اتنی مدلل بات تھی کہ اس شخص کا دل دہل گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ اللہ تعالی ہماری زبان میں بھی ایسا اثر ڈال دیں کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 12 میں قرآن پاک کا مقصد نزول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کو یہ کتاب آگاہ کرے گی اور ڈرائے گی کہ لوگوں تم ایک بہت برے انجام کی طرف جانے والے ہو۔ اس کے برعکس محسنین کو خوشخبریاں دے گی کہ اگر زندگی میں تم نے کچھ نیک کام کیے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑا، اللہ نے سب کچھ پلٹا کر تمہیں واپس دے دیا۔ آیت نمبر 13 میں استقامت کی بات آئی ہے۔ یہاں استقامت کو ہم ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے۔ حق عمل کے رنگ میں، جیسے کہ اس پارے کا موضوع اعمال کا ضائع ہونا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، لیکن بعض لوگ اس نیکی کے بعد کچھ ایسے غلط کام کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلی چیز جس کے آنے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ کفر ہے۔ مرتد کی پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو ہی وہ اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے اس کی پچھلی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں بہت بڑا عمل ہے جو کہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب دینے یا پکڑنے کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے، اور اس میں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہ ہوں، خاص طور پر یہاں ماں کی بات کی گئی ہے، اس آیت کو پڑھتے وقت اپنا محاسبہ کریں کہ اگر یہ دعائیہ جملے بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں ایک ہی دعا کے اندر ماں باپ اور اولاد دونوں کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا شکر گزاری کے جذبات سے بھری ہوئی ہے، اور یہاں 40 سال عمر کی بات آئی ہے تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ خاص طور پر 40 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں انسان بہت زیادہ حقیقت پسند ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں جو ہوا دماغ میں بھری ہوتی ہے سب نکل جاتی ہیں۔ اس کو پتہ ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا انسان کی دعاؤں کا پر ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا انسان کے اعمال پر ونگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ پر لگ جاتے ہیں۔ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر ان نیکیوں کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ آسمانوں پر چلی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اس شخص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور اس وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں، خواہ اس کے سر پر اعمال کا ایک بہت بڑا پٹارا کیوں نہ ہو، ٹوکرے بھر بھر کے نیکیاں کیوں نہ کی ہوں۔ اس شخص نے، یہاں لفظ دیکھیے، اللہ نے وہی جملہ استعمال کیا جس لفظ کے بولنے سے سورہ بنی اسرائیل میں منع کیا تھا، اور اف لفظ سب سے ہلکا لفظ ہے۔ یہ کسی چیز کی ناگواری کے احساس کے لیے کہتے ہیں، اف بڑی گرمی ہے، اف بڑی سردی ہے، اف بڑی بدبو آ رہی ہے، یعنی ناگواری کے اظہار میں خود بخود منہ سے یہ لفظ نکل جاتا ہے۔
کہا ماں باپ کے معاملے میں یہ بھی نہ بولو۔ اسی طرح آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا ان لوگوں کو سلام کرے اور اگر یہ ماں باپ کے آگے نہیں جھکے تو یہ خسارے والے لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 19 میں درجوں کی بات ہے اور اعمال کی بات بیان کی گئی ہے، اور آیت نمبر 20 سے کیا پتہ چلا کہ اعمال کی کمی کا ایک سبب اس آیت میں بیان کیا گیا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 21 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ناطے سے ہمیں کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو قومیں عذابوں سے تباہ کر دی گئی کوئی نیکی نہ کرتی ہوں گی اپنی زندگی میں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں اب ان واقعات کو اس زاویے میں دیکھیں جب انہوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نیکیاں ان کے ہاتھوں میں پکڑائی، جاؤ تم بھی ضائع ہو جاؤ اور تمہاری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں۔ تو رسول کی تکذیب بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو ختم کر دیا، اور یہاں آپ دیکھیے کہ ان آیات میں کان، آنکھ اور دل کا ذکر ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور ان کو گھٹانے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ آیت نمبر 29 سے 32 میں ایک خاص واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں خوب ستایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے سے کہ مکہ والوں میں تو کوئی خیر نہیں دکھتی، چلو طائف چلتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دین کی بات سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخانہ قسم کا سلوک کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں خون کی وجہ سے جوتوں سے چپک گئے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بڑے دلگیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا بھی مانگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایک خاص جگہ پر بیٹھے، وہاں سے ایک جماعت گزری، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا۔ نخلہ کی وادی تھی، 2 مقامات آئے جنوں کے بارے میں، ان میں سے ایک موقع یہ تھا صرف ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا اور اپنی قوم میں جا کر ان کو نصیحت کر دی۔ پوری نصیحت سورۃ الجن میں 29ویں پارے میں آئے گی، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے جس کو اللہ اس کلام کی سمجھ دے دے تو اس کو تسلی کب ہوتی ہے؟ جب لوگوں کو روح کی غذا ملے۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کر لیں، اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم روح کے تقاضوں کو چھوڑ کر جب پیٹ کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو طبیعت تو کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس میں اعمال کے باطل ہونے کی بات بہت زیادہ آتی ہے۔ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان بھٹک جاتے ہیں اسی طرح انسان کے اعمال بھی بھٹک جاتے ہیں، اور آیت نمبر 4 سے کیا پتہ چلا کہ شہید ہونے والے بندے کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالی شہادت کے درجے بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ آپ دیکھیے کام تو اللہ تعالی ہی کرتا ہے، کسی انسان کے وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں۔ وہ ایک کن کہے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لگ جائیں، پوری دنیا کے لوگ نمازی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام اسباب کے پردوں میں کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو موقع دیتا ہے تو یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے دین کو غالب کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جو بندہ سچے دل سے دین کی طرف آتا ہے وہ اپنی زندگی میں دن رات یہ معجزے دیکھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعمال کے ضائع ہونے کی ایک اور وجہ کیا ہے کہ اس چیز کو ناپسند کرنا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ جو بندہ اللہ کے کلام کو ناپسند کرتا ہے ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے، اور ان کے انجام کو دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نازل کردہ کو جو ناپسند کرے، چاہے وہ حکم ہو، چاہے شریعت کا کوئی معاملہ ہو یا تقدیر کا کوئی فیصلہ ہو، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا، چاہے وہ ظاہری طور پر خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 15 میں جنت کی نہروں کا تذکرہ آیا ہے۔
تو کیا کچھ رب نے سجا کر رکھا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بہتے ہوئے عمل کرو نہ کہ رکنے والے عمل کرو۔ جیسے نہروں کا پانی بہتا رہتا ہے تم بھی بہتی ہوئی نیکیاں کرو، جیسے وہ بے حساب ہوتا ہے تم بھی بے حساب کام کرو، جیسے نہروں کا پانی صاف ہوتا ہے تم بھی خالص عمل کرو، وہاں سب مل جائے گا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جو علم کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، اور جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو سوچ بھٹکی ہوئی ہوتی ہے اور خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگلی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو ہدایت کی طلب اور بڑھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے جو اس آیت میں بیان ہوا، اور وہ کیا کہ جس طرح کھانا کھانے والا کھانا شروع کر دیتا ہے، شروع میں ایک بچہ جس کا ایک لقمے سے پیٹ بھر جاتا ہے اور بعد میں آپ دیکھیے یہ بچہ آدھی روٹی بھی کھا لیتا ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ بھوک بڑھی، اس طرح ہدایت کی بھوک بھی بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک دنیا کا بھوکا، جتنی دنیا ملتی ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے، اور ایک علم کا بھوکا۔ اور اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہدایت بڑھتے بڑھتے تقوی کی صورت میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو متقی نہیں ہوئے، پہلے متقی ہو جائیں تو باقی کام کریں گے، تو دیکھیے یہ کتاب ہدایت کے راستوں سے گزارتے گزارتے تقوی کی منزلوں پر لے جائے گی۔ پھر اسی طرح آیت 28 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کا ضائع ہونا بیان کر رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں جو اللہ کو غصہ دلائیں، اور ان چیزوں کو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے مکروہ سمجھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی گئی ہے جس میں سود، میوزک، شراب، جھوٹ بولنا، شرک اور غیبت شامل ہے۔ تو جو بندہ ان چیزوں میں ملوث ہے تو ہم خود سوچیں کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کہاں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پہلی کفر، اور دوسری بات اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور یہ کیسے روکتے ہیں؟ کبھی دھمکیوں کے ذریعے سے روکتے ہیں، اور کبھی دنیا کو بہت سجا سوار کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اور انسان اس راستے سے رک جاتا ہے۔ اور تیسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔